بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون، جب کہ کہتے تھے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی، مرض نفاق والی۔ والذین باؤ تفسیریہ ہے، اور معنی کیا کرو گے؟ اذ یقول المنافقون، جب کہتے تھے منافق لوگ مسلمانوں کی دلیری دیکھ کر، کیا کہتے تھے؟ یعنی کون لوگ؟ المنافقون کون؟ جن کے دل میں نفاق والی بیماری تھی۔ والذین فی قلوبہم مرض، ایک اصل یہی معنی ہے، اور دوسرا باؤ عاطفہ بناؤ تب بھی معنی، تو مرض ان سے مراد ہے تردد اور شک والی بیماری۔ تردد تو کچھ لوگ تو پکے مومن ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تردد میں ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی بعض بزرگ تردد میں بیٹھے ہیں کہ اب ادھر بھی سن لیا ادھر بھی سن لیا، چلو تحقیق کریں گے، گھر میں جا کے تحقیق کریں گے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ متردد، ہاں، جس کو قرآن سامنے رکھ کے تحقیق نہیں ہو رہی، گھر میں جا کے تحقیق ہوگی۔ تو یہ متردد لوگ، تو یہ فی قلوبہم والے کون ہیں؟ والذین فی قلوبہم مرض، ان سے مراد متردد لوگ۔ غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا ان اہل ایمان کو، دینہم ان کے دین نے، وَمَن یتوکل جواب الہی ہے، یہ غرہ شرع نہیں ہے، دھوکہ شوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کے اثرات ہیں، یہ توحید کا نتیجہ ہے۔ بھائی یہ سوال ہے کہ منافق تو بدر میں نہیں تھے، تو اذ یقول المنافقون کہاں گیا؟ تو منافق مدینے میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے اذ یقول المنافقون، بولو بولو، جب کہ کہہ رہے تھے منافق، کہاں؟ مدینہ میں بیٹھ کے۔ جب مدینہ منورہ میں منافقوں نے سنا نا کہ یہ چند مجاہدین نے مکہ کے مشرکوں کا رگڑا نکال، اب بیچارے بیٹھے، اچھا واقعی یہ ہوا؟ ہوا یہ ہوا؟ اچھا، جیسے اب ہوتا ہے، اب بھی کوئی مناظرہ شناظرہ ہو جائے تو اب یہ جو منافقین ہیں یہ بیٹھ کے کیا کہتے؟ پاگل ہے، یہ پاگل ہے، یہ ان کے مرکز میں کیوں گئے تھے؟ یہ پاگل ہے، یہ ان کے مرکز میں کیوں گئے تھے؟ مرکز میں اگر کوئی بات بن جاتی تو کیا بنتا؟ یہ تو بالکل پاگل ہے۔ توجہ ہے؟ اور شیخ الاسلام کو پتہ ہی نہیں لگا، سو کر اٹھے۔ جب ہم پنڈی گئے، پنڈی ان کا بڑا کھرانڈ آیا ہوا تھا، یہ جو ماسٹر اکاڑوی کا بھائی ہے، انور اکاڑوی، اور یہ تھوڑی چیز نہیں، یہ ان سب کا ہیڈ ہے، سب سے بڑا بابا ہے۔ تو انہوں نے بڑے بابے کی رونمائی کرنی تھی، تو ہم وہاں چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ جہاں کہ وہ آئے گا، تو کچھ منافقین پھر تبصرے کر رہے تھے، ہاں، منافق بالکل یہی تبصرہ تھا، یہ وہاں ان کے گھر میں کیوں گئے؟ یہ بے وقوفی کی، یہ پاگل ہیں اور انہوں نے غلط کام کیا ہے، وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، اور وہاں پر ان کے گھر میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، یہ فلاں نہیں ہوا، اور اس پہ تبصرہ یہی بات کر رہے تھے اذ یقول المنافقون۔ وہ پیچھے بیٹھے تھے مدینہ میں، جب پتہ چلا کہ انہوں نے تو جا کے مشرکین کا رگڑا نکال دیا، تو اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، ہاں، یہ جن کو دھوکہ دین نے دیا ہے، اس سے چلے گئے، پاگل پن کیا، نہیں جانا چاہیے تھا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، دھوکہ دیا
ان اہل ایمان کو ان کے دین نے یہ اپنے دین کے دھوکے میں آ کر چلے گئے، نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہاں، انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اور ما رأوا انہم ترکوا آباءہم و اولادہم و جمیع شہواتہم، جب مسلمانوں نے اپنے والدین کو بھی چھوڑ دیا، اولادوں کو بھی چھوڑ دیا، اور تمام شہوات کو بھی چھوڑ دیا، وَبَذَلُوا أَنفُسَهُمْ لِلْقِتَالِ، اور سب کچھ لڑائی پہ قربان کیا تاکہ ان کا دین محفوظ رہے، نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی، تو کیا کہا منافقوں نے؟ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ لِمَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهُمْ وَبَذْلُهُمْ أَنفُسَهُمْ لِذَلِكَ إِلَّا إِشْفَاقًا وَخَوْفًا عَلَى دِينِهِمْ، یہ سب کچھ انہوں نے اپنے دین پر داؤ پہ لگا دیا، اور وَطَلَبُوا لَمَّا بَذَلُوا أَنفُسَهُمْ حَيَاةَ الْأَبَدِ فِي الْآخِرَةِ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے دھوکے میں ہیں، کملا پن ہے، جھلا پن ہے، انہوں نے ہر چیز داؤ پہ لگا دی مشن کے لیے، تو ان کو اسی پہ ہے کہ ہمارا مشن کوئی بڑا اچھا ہے اور ہمارا مشن یہ آخرت کا سبب بنے گا۔ انہی چیزوں اور اسی لالچ نے ان کو جان اور مال سے بے پرواہ کر دیا۔ تو یہ کون کہہ رہے تھے؟ منافق۔ ہاں، آج بھی منافق یہی کہیں گے کہ یہ ایسے بے وقوف ہیں، رات دن پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ گپ شپ ہو، دورہ تفسیر مکمل ہے، کیا رات دن ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ۔ اسی طرح کوئی کارنامہ آپ کریں گے اور کوئی بہادری کا کام کریں گے تو منافق اس کو داغدار کریں گے اور اس پہ بہانے ڈھونڈیں گے ہمیشہ کہ اے جی اے او میں بہت کچھ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جواب الہی، اللہ فرماتے ہیں یہ غرور نہیں بلکہ توکل ہے، یہ غرور نہیں بلکہ توحید کی مستی ہے، یہ غرور نہیں بلکہ توحید کی مستی ہے، توحید بھی مست کرتی ہے، اس لیے یہ توحید کا وہ شراب طہور والا نشہ طہور ہے، یہ وہ مستانہ نشہ ہے، یہ توحید کی مستی ہے، اور توحید کی بھی مستی ہوتی ہے وجد حلاوت الایمان، یہ وجد حلاوت الایمان توحید کی یہ مستی ہے، اور اس لیے انہوں نے سب کچھ لٹانے میں لذت سمجھی ہے، یہ بھی ایک مستی اور لذت ہے، اور ساری دنیا کی لذتیں ایک طرف، لیکن جو مسئلہ توحید کی خاطر مارے کھانے کی لذت ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہاں، لیکن یہ نصیب اسی کو ہوتی ہے جس کے سینے میں خالص توحید ہو، تو یہ چس اور لذت توحید ہے، یہ غرر اور غرور نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور وہ انسان کے اعتماد کرے اللہ پر، یعنی توحید کا کامل درجہ ہے توکل والا، فَإِنَّ اللَّهَ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فَهُوَ حَسْبُهُ، جزا مقدر نکالنی ہوگی، پس وہ کافی ہے اللہ۔ یہ فا تعلیلیہ ہے اور جملہ معللہ ہے، اس لیے کہ اللہ عزیز غالب ہے، غالب کرتا ہے اپنے سے متوکل کو، عزیز اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو غالب کرتا رہتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، اگر کبھی بظاہر غالب نہ بھی کرے تو اس کا یہ کام مبنی بر حکمت ہے۔ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَوْ تَرَى تخویف اخروی ہے، اور پیچھے لگ رہا ہے یقول المنافقون،
یہ جو منافقین تبصرے کر رہے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ اپنا دین کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے، تو یہ ان کو دین نے دھوکہ دیا ہے اور دین پر یہ مغرور ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکے میں نہیں، یہ تو توحید کی مستی اور توحید کی حلاوت پہ ہیں۔ اور منافقو تم دھوکے میں ہو، دھوکے میں کون ہو؟ تم دھوکے میں ہو۔ یہ پتہ چلے گا جب پردہ اٹھے گا، ہے پتہ چل جائے گا دھوکے میں تم ہو۔ بلو ترا اذ یتوفا، تخویف اخروی ہے اور اظہار غرور ہے، اس غرور کا اظہار ہو رہا ہے کہ دھوکے میں کون ہے، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ بلو ترا، اگر تو دیکھے، لرأیت امرا عظیما، دیکھے گا ایک ہولناک منظر، اذ یتوفی الذین کفروا، جب کہ فوت کرتے ہیں کس کو؟ الذین کفروا، یتوفی الذین کفروا، یتوفاہم کافی تھا، یتوفاہم نہیں، یتوفی الذین کفروا، جب کہ فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کون؟ الملائکہ، الملائکہ فاعل بھی بعد میں ذکر کیا، اس میں ظاہر الذین کفروا بتانے کے لیے کہ یقول المنافقون، یہ جو منافق ہیں یہ کٹر کافر ہیں، بے ایمان، جو ان قربانیوں کو غرہ کہہ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا قربانی پر داد دیتے، یہ تو بیٹھے تھے مدینہ میں، کم از کم کوئی قربانی تو مان لو، کم از کم کوئی جو لیاقت ہے، کوئی ہنر ہے وہ تو مانو، کوئی کمال ہے وہ تو مان لو۔ لیکن منافق کی قسمت میں ہے کیا؟ منافق کی قسمت میں کمال ماننا ہے ہی نہیں، اس کا کام ہی نکتہ چینی کر رہے ہیں، نکتہ چینی جدھر سے بھی ہو۔ گندی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ گندی مکھی جسم کا وہ حصہ ڈھونڈتی ہے جہاں پر کوئی پھوڑا ہو، پھوڑا یا گندگی ہو، تو گندی مکھی کبھی بھی صاف جسم پہ نہیں بیٹھتی۔ تو منافق ہوتا ہے گندی مکھی، اس کی نظریں عیبوں پہ جاتی ہیں، کمال پہ نہیں جاتی۔ کسی انسان کا کوئی تھوڑا سا عیب دیکھا، کوئی انسان انبیاء کے بعد تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان میں تھوڑی بہت کمزوری ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزوریوں سے پاک ہے، صرف یہ ہے کہ دوسروں کی نظر آتی ہے، اپنی نظر نہیں آتی، دوسروں کی نظر۔ تو منافق وہی ہوتا ہے کسی کی تھوڑی سی کمزوری دیکھ لی، بس اس کمزوری کا چرچا کرے گا اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کے سارے کمالات ختم، ساری قربانیاں ختم۔ فرمایا کہ یہ کافرو، یہ ہیں ضدی بے ایمان، ان کو یہ تو نظر آ گیا، ان قربانیوں کو عیب شمار کر رہے ہیں۔ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم، مارتے ہوں گے ان کے چہروں پر، یہ تذلیل پھیلی ہے، بأدبارہم، ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے، ان کے ادبار پہ بھی ماریں گے، کیونکہ ان کے ادبار کھا کھا کے وہ ضرب کے قابل ہیں۔ بأدبارہم، ماریں گے، وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ تذلیل قولی ہے، اور کہا جائے گا چکھو عذاب الحریق، عذاب آگ کا، جلانے والی آگ کا عذاب چکھو۔ اذ یتوفی الذین کفروا، یہاں پر ایک حاشیہ ہے، ذرا دیکھو، توفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا، توفی کا معنی کیا ہے؟ پورا پورا لینا۔ موت بھی توفی ہے، نوم بھی توفی ہے، اخذ الوجود بافین بھی توفی ہے۔ اس لیے توفی کے تینوں معنی، اصل معنی اخذ الشیء بافین، پورا پورا لینا،
جب موت پر توفی بولا جاتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ پورا پورا کس کو لیتے ہیں؟ کس کو لیتے ہیں؟ اونچا بولو، کس کو لیتے ہیں؟ لیکن یہاں جو جملہ ہے اس پہ ذرا غور کرو، اذ یتوفی الذین کفروا، کہ فرشتے سالم کافروں کو لے جاتی ہیں، توفی الذین کفروا۔ تو اب سوال ہے کہ فرشتے کافر کے جسم کو لے جاتی ہیں؟ نہیں جی، جی نہیں جی، کس کو لیتی؟ روح کو۔ اور کہا کیا گیا؟ الذین کفروا، تو الذین کفروا کس کو کہا گیا؟ ارواح کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل انسان روح ہے۔ جی، اصل انسان کیا ہے؟ روح ہے۔ بولو، اصل انسان کیا ہے؟ روح ہے۔ اصل انسان روح ہے۔ اہل سنت اس پہ متفق ہے، جی، سوا للڑ برادری کے۔ ہاں جی، للڑ برادری روح کو ٹیروں والی ہوا سمجھتی ہے، اور یہ بالکل معتزلہ کے نقش قدم پہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اصل انسان کیا ہے؟ روح۔ بولو، اور دلیل کیا ہے؟ بلو ترا اذ یتوفی الذین کفروا، جب کہ فوت کریں گے، کس کو فوت کریں گے؟ الذین، کافروں کو فوت کریں گے۔ فوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا لیں گے، پورا پورا کافروں کو لیں گے۔ سوال ہے کافروں کے کس کو پورا پورا لیں گے؟ جسم کو، روح کو۔ تو پھر الذین کفروا کا اصل مصداق روح ہے یا جسم ہے؟ روح ہے۔ الذین کفروا پھر اصل ارواح ہیں یا اجساد ہیں؟ ارواح ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اصل انسان روح ہے۔ ہاں جی، یہی بات حضرت نانوتوی نے کی کہ اصل انسان روح ہے، یہی بات مولا ادریس کاندلوی نے کی، اصل انسان روح ہے، یہی بات عقائد اسلام علامہ حقانی میں ہے، جس کی تصدیق حضرت نانوتوی نے بھی کی ہے، جس کی تصدیق دیوبند کے محتمم مولانا حبیب الرحمان نے بھی کی، اور جس کی تصدیق مفتی کفایت اللہ صاحب دیلوی نے کی، جس کی تصدیق علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کی، اور اسی طرح یہ 100 سے زیادہ عبارات موجود ہیں جس میں اکابرین امت اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ اصل انسان روح ہے۔ جی، لفظ اصل یاد رکھنا ہے، یہ اصل للڑوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اصل انسان روح ہے، بالاصالت انسان روح ہے۔ اب یہاں پر ذرا دیکھو، حاشیہ ہوگا کیا؟ ہاں بھائی، بہادر سیاد، اچھا، قال الواحدی مانا یتوفی الذین کفروا، مانا خیال کرنا، مانا بیان کر رہا ہے، مانا یتوفی الذین کفروا یقبضون ارواحہم علی استیفائہا، روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور کیسے کرتے ہیں؟ علی استیفائہا، پورا پورا کرتے ہیں، کوئی کرنٹ نہیں چھوڑتے، کوئی تعلق باقی نہیں چھوڑتے، پورا ان کے تائے تعلق کے تام ہوتا ہے۔ بہذا یدل علی ان الانسان شیء مغایر لہذا الجسد، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اصل انسان اس جسد کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ بَأَنَّهُ هُوَ الروح، فقط، اور وہ کیا ہے؟ روح فقط۔ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَوْفَىٰ الذَّاتَ الْكَافِرَةَ، یہ بتا رہی ہے کہ ذات کافرہ کو لیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الذَّاتَ الْكَافِرَةَ هِيَ الَّتِي اُسْتُوفِیَت، یہ کافرہ ذات وہ ہے جو پوری پوری لے لی جاتی ہے۔ من ھذا الجسد، بہذا برہان، بہذا برہان، بہذا برہان ظاہر، یہ بالکل واضح دلیل ہے
الا ان الانسان شیء مغایر لہذا الجسد، کہ انسان اس جسم کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کبیر۔ کبیر۔ اور جو للڑ پارٹی ہے اس کا انسان گوشت پٹھے خون ہے، خون اور ہڈیاں۔ اس لیے اگر للڑ ٹنڈا ہو، ٹنڈا کا مطلب بازو کٹ جائے، لنگڑا ہو اور اس کا گھٹنا کٹ جائے تو وہ پونا انسان ہوگا، پونا انسان ہوگا، کیونکہ انسان کیا۔ اسی طرح اگر للڑ پارٹی، یہ ایک للڑ کا وزن ہو 9 من، جیسے وہ لاہور والے بزرگ کا تھا، اور اس کے بعد ڈائٹنگ شائٹنگ ہوئی، ڈائٹنگ بنٹنگ شنٹنگ، تو پھر وہ ٹینٹنگ بنٹنگ کے بعد 4 من پہ آ گیا، تو اب وہ آدھا انسان ہے یا پورا انسان ہے؟ نہیں، للڑ کے نزدیک آدھا تو ختم ہو گیا، کیونکہ گوشت گیا، خون گیا ہیں۔ اس لیے جب ان پیدا ہوا تھا تو 2.5 کلو وزن تھا، اور اس کا نام زید رکھا تھا۔ بڑا ہوا 6 من کا بن گیا زید۔ پھر یہ وہی زید ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ اگر گوشت پوست ہڈیاں ہیں تو وہ تو 2.5 کلو زید ہے، باقی زید ہے۔ 2.5 کلو زید ہے، باقی زائد ہے۔ زائد تو زید جس کا نام رکھا تھا یا خالد، وہ تو 2.5 کلو کا نام تھا، کیونکہ انسان کس کا نام ہے؟ گوشت کا، ہڈیوں کا، پٹھوں کا، خون کا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو خالد کس کا نام رکھا تھا؟ 2.5 کلو کا۔ تو یہ جو 6 من ہے، 2.5 کلو نکالو، باقی زید ہے، باقی اس سے خارج ہے، کیونکہ اس کا نام تجھے نہیں تھا، انسان نہیں تھا۔ اسی طرح للڑ بزرگ نے شادی کی تو وزن 4 من تھا، اب شادی کے بعد 2 من کا رہ گیا، 2 من گیا، تو اب نکاح کا کیا بنے گا؟ کیونکہ جب نکاح جس آدمی سے ہوا تھا وہ تو 4 من کا تھا، انسان 4 من تھا، اب آدھا گوشت ختم ہو گیا، خون ختم ہو گیا، اب 1/2 رہ گیا، تو اب نکاح بھی 1/2 رہے گا، یا کیا ہوگا؟ یہ اسی، وہ تو انسان ہی نہیں رہا۔ تو یہ للڑوں کی انسانیت روٹی سے بڑھ جاتی ہے، بیماری سے کم ہو جاتی ہے، ان کی اوپر نیچے ہو جاتی ہے انسانیت۔ اور خدا کے بندے کو شرم بھی کرے، یہ بالکل بے شرم پارٹی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، ذالک یہ عذاب، بما قدمت ایدیکم، بس سبب ان اعمال کے ہے کہ آگے کیا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، نہیں ہے ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ، واسطے بندوں کے، کہ بلا جرم سزا نہیں دیتا اللہ اپنے بندوں پہ، ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ ظلام تاکید ہے نفی ظلم کی، نفی ظلم کی تاکید ہے، تو مبالغہ بھی اسی میں ہوگا کہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا،